میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے بخشش کا سوال کیا، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ سبحان اللہ۔ اسے لب سے اپنے سجاؤ میاں، اسے لب سے اپنے سجاؤ میاں، وسیلہ ہے بخشش کا سارا درود، نکالے غموں کے تلاطم سے یہ کہ ہے راحتوں کا کنارہ درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 38 اور 39 یہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان دو آیات میں ہمارے لیے زندگی کے معیار کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ وقت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان ہوتا ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوتی۔ وہ اعلان کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ترجمہ کنز العرفان، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے مقام خلافت یعنی زمین پر تشریف لائے تو آپ نے اور آپ کی آئندہ اولاد نے اس منصب خلافت کو کیسے سنبھالا؟ اس کا منشور ضابطہ طریقہ یہ کیا ہوگا؟ انسان نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنے محلے اور پورے معاشرے کے لحاظ سے کن اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس دنیا کو کن بنیادوں پر آباد کرنا ہے، اس تعلق سے ایک واضح سبق دیا گیا
ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے۔ معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں زمین پر آ گیا، اب یہاں زندگی اس نے اپنی عقل کے مطابق گزارنی ہے یا شریعت کے مطابق؟ تو اپنی عقل کے مطابق نہیں، اپنی چاہت کے مطابق نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنے خیالات اپنے تصورات کے مطابق نہیں، بلکہ زندگی گزارنی ہے کن طریقوں پر؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک تمام اصول و ضوابط، ساری ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی جائے گی، اللہ کی طرف سے دی جائے گی، اللہ کی طرف سے یہ عنایتیں ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ انسان دنیا میں آیا تو اللہ پاک نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انبیاء کرام کو بھیجا، سبحان اللہ، کتابیں نازل فرمائی، اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ پر اپنا آخری کلام قرآن مجید اسے نازل فرما کر انسان کے لیے ہدایت کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اب انسان کے پاس یہی قرآن مکمل دستور ہے۔ اب ہم اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے گھر بار کے لحاظ سے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، رسم و رواج کے لحاظ سے، پورے معاشرے کے لحاظ سے، غرض کسی بھی لحاظ سے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنے خیالات کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی اس ہدایت کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے، ہم اس ہدایت کے پابند ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَن تَابِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت فرمائی، ہدایت انبیاء کرام کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن عطا کیا، فرمایا کہ تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، دوزخ میں رہیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب جنت سے چلے تو انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کبھی یہاں واپس جنت میں آنا ہمیں نصیب ہوگا۔ ان کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ اب تو تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، وہاں تم پر ہم نظر عنایت فرمائیں گے، ہم تمہارے یعنی آپ کی اولاد یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے پاس اپنی ہدایت یعنی انبیاء کرام کی صورت میں ہدایت، کتابوں کی صورت میں، اور پھر انبیاء کے نائب علماء اور مشائخ بھیجیں گے۔ بس اے آدم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں سے جو ہماری ہدایت کے مطابق عمل کرے گا نہ اسے آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ کبھی زندگی جب گزرے گی عمر اس کی تو اسے کبھی غم بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دونوں عالم میں، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی، دنیا آخرت میں شادمان ہوگا، خوش ہوگا، اور جو ہماری آیتوں کو دل سے نہیں مانے گا، انکار کرے گا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، فرمایا کہ اور ہماری نشانی یعنی کسی بھی آسمانی کتاب
یا کسی نبی کا انکار کرے گا، بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے مزے اڑانے کو ہی اپنا اصلی مقصود سمجھے گا کہ میری دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا، بس یہی مقصود ہے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلے گا اور کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ وہ کون سے افراد؟ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات کریمہ میں ہمیں ایک واضح سبق ملتا ہے کہ ہم اولاد آدم ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام کون ہیں؟ جنہیں اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم اس دنیا میں بالکل آزاد یا بے لگام نہیں ہیں، آزاد ہوں ایسا نہیں، بے لگام نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہاں اس دنیا کی زندگی کو گزارنے، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو سنوارنے کے باقاعدہ اس کے اصول ہیں، ہدایات دی گئی ہیں ہمیں۔ قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ہدایت دی گئی، ہمیں دین الہی کی صورت میں ہمارے لیے مکمل ضابطوں کو، اصولوں کو بیان کیا گیا۔ ہم ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لحاظ سے ان اصولوں اور ان ضابطوں یعنی دین اور شریعت کے پابند ہیں، لازم ہے ہم پر۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہم شریعت کو ملوز خاطر رکھیں، وہ اصول، وہ ضابطے، وہ قوانین جو شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں، جو اصول زندگی گزارنے کے شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ہم نے دین و شریعت کے تابع رہ کر ہی زندگی گزارنی۔ اگر اس سے ہٹ جائیں تو ہمیں نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، یعنی دنیا آخرت میں خسارہ ہے کہ جب ہم شریعت کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر لمحہ، ہر وقت الہامی ہدایت کا محتاج ہے۔ آج کا جو دور ہے، آج کے اس دور میں کچھ بے دین اور غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم اپنے سارے کے سارے معاملات عقل سے چلا کر حل کر لیں گے، عقل سے چلا لیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمیں دین کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلموں کی جو یہ کہتے ہیں۔ پھر اس برے نظریے کو کبھی ہیومنزم کا نام دیا جاتا ہے، کبھی الحاد کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ڈیزم کا نام دیا جاتا ہے۔ غرض یہ بے دینوں اور غیر مسلموں کی پوری تحریک ہے، بڑی بڑی تحریکیں ہیں جو کس کام پر ہیں؟ جو لوگوں کو یہ کہہ کر راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کار ہم آسمانی جو دین ہے ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم اس کو فالو کریں، کیوں اس کی ہم پیروی کریں۔ یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ فکر ہمارے جوانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی طرح سے مسلمان کو راہ حق سے ہٹایا جائے، سیدھی راہ سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور پھر ان کا کہنا کہ ہم سب کچھ اپنی عقل سے کیوں نہیں کر سکتے۔ بے دینوں کے اس اعتراض کو لوگ عام طور پر بڑا پاورفل اعتراض سمجھتے ہیں، اور یہ بے عقل سوشل میڈیا وغیرہ پر اس طرح کے اعتراض بڑے جوش و خروش کے ساتھ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بڑے سادہ سی بات ہے، سادہ الفاظ میں سمجھیے، انسان کو اتنی عقل دی ہی نہیں گئی کہ یہ اپنے ہر معاملے کو عقل سے حل کر لے، انسان کو اتنی عقل نہیں دی گئی۔
بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ دین اور شریعت کے بغیر اپنے معاملات اور مسائل کا حل نکالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ انسان عقل پر اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے قاصر ہے۔ اگر یہ سوچے سمجھے غور کرے عقل کو استعمال کرے اپنی ذات کو پہچانے، یہ بھی قاصر ہے انسان اس سے۔ یہ تو شریعت آ کے بتاتی ہے، یہ تو اسلام آ کے بتاتا ہے، یہ تو دین نے بتایا ہے انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی وقت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، انسان کا سٹیٹس کیا ہے، اسلام نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک صدیاں گزر چکی ہیں، اس دوران بڑے بڑے فلسفی بھی آئے، بڑے بڑے ماہر سائنسدان بھی آئے، بڑے بڑے عقل مند بھی آئے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اتنی صدیوں میں جس نے دین کا انکار کیا ہے، اسلام کا انکار کیا ہے، اللہ اکبر، زندگی کی بنیاد اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہدایت پر نہیں بلکہ اپنی عقل پر رکھی، اس نے عزت تو کیا پانی تھی، الٹا ذلیل اور رسوا ہو کر وہ دنیا سے گیا ہے۔ جس نے دین کو نہیں مانا اس نے یا تو کیفیت یہ بنی ہے پھر ستاروں کو اپنا معبود مانا ہے، جس نے دین اسلام اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو فالو نہیں کیا پھر وہ آگ کے آگے جھکنے لگا، وہ سورج کے آگے جھکنے لگا، وہ پتھروں کے آگے اپنا ماتھا رگڑنے لگا۔ یہ کیفیت تھی انسان کی، اللہ اکبر۔ یعنی یہ عقل پر ہر چیز کی بنیاد رکھنے والے اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اپنے ہاتھوں سے جلائی گئی آگ اس کی عبادت کر رہا ہوں، اسے معبود مان رہا ہوں، اسے اپنا سب کچھ مان رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے جلائی ہے اپنے ہاتھوں سے بجھا سکتا ہوں، یہ کیسا تیرا معبود ہے؟ اپنے ہاتھوں سے جلایا اپنے ہاتھ سے بجھا سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ ایک انصاری صحابی حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، بڑے دانش مند عقل مند تھے۔ کیفیت یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک مجسمہ بنایا ہے اور اس لکڑی کے مجسمے کا نام منات رکھا ہے اور اسے یہ اپنا خدا مانتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوتے ہیں تو عمر بن جموح کے بیٹوں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی، اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنے والد کو سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی، اسلام کی دعوت دی، مگر اس وقت عمر بن جموح وہ تھے کہ جو اللہ کے دین کے دشمن اور عقل کے پیروکار تھے، دین اسلام کو نہیں مانتے تھے، بس کہتے تھے بس عقل میں چیز آنی چاہیے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے بیٹوں نے اپنے والد کو سمجھانے کے لیے ایک سلسلہ کیا کہ کس طرح اپنے والد کو سمجھایا جائے۔ ایسا کیا کہ جب رات ہوتی ہے والد سو گیا تو اس لکڑی کے مجسمے کو جناب عمر نے اس وقت جب اس کی عبادت کیا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، انہوں نے اس مجسمے کو اٹھایا اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیر میں پھینکا۔ صبح جناب عمر یہ ڈھونڈنے لگے کہ میرا معبود کہاں گیا، عبادت کے لیے جب گئے تلاش کیا ملا ہی نہیں، ڈھونڈنے لگے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہوئے، جا کے دیکھا تو گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، فوراً اٹھایا، دھویا، خوشبو لگائی، اسے اس جگہ پر رکھا۔ دوسرا دن آیا، بیٹوں نے پھر اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر میں پھینکا۔ اگلا دن پھر آیا اور پھر یوں ہی تلاش کرنے لگے،
دیکھا کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، پھر اٹھایا، دھویا، عطر لگایا، خوشبو لگا کے اسے اس لکڑی کو جو منات جس کا نام رکھا تھا مجسمہ لکڑی کا، اسے اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ تیسرا دن آیا، جب تیسرا دن آیا تو یوں ہی کیا، بچوں نے پھر اٹھا کے گندگی کے ڈھیر میں پھینکا۔ اٹھا کے جب رکھا تو ایسا کیا کہ گلے میں تلوار لٹکا دی، لکڑی کے اس مجسمے کے گلے میں تلوار لٹکا کر کہا اب اگر رات کو کوئی تم پر حملہ کرے تو تم اپنی حفاظت خود کر لینا، اپنی حفاظت کر لینا۔ اب جب رات ہوئی جناب عمر بن جموح کے شہزادوں نے آج کیا کیا کہ منات کے گلے سے تلوار اتاری اور اس کی جگہ ایک مرا ہوا کتا یہ لٹکا دیا۔ اب اگلے دن جناب عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اب ان کا دل اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے منات کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اگر تو خدا ہوتا تو یوں کتا تیرے گلے میں نہ لٹکا ہوتا، کتا تیرے گلے میں نہ لٹکا ہوتا اور تو اس قدر ذلیل نہ ہو رہا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن جموح کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کر کے راہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کے اوراق اگر ہم دیکھیں، تاریخ کے اوراق کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں کئی ایک واقعات اس طرح کی مل جائیں گے۔ یہ ہے عقل کی رسائی، جو اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہدایت کو رہنما نہیں بناتے، وہ اپنے آپ کو کس قدر نیچا کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ہم اپنی عقل سے خود اپنی قدر و قیمت بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتے، تو باقی کے جو معاملات ہیں عقل کیسے اسے سلجھائے گی جب ہم اپنی ذات کو ہی نہیں پہچان سکے۔ اللہ اکبر۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیے جو بے دین ہے، جن کا یہ موٹو ہے، نظریہ ہے، کہنا ہے ہم کسی دین کے فالوور نہیں ہیں، معاذ اللہ، ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں، جو عقل کے پیروکار ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم الہامی ہدایت کے بغیر اپنے معاملات کو سنوار سکتے ہیں، جیسے ہیومنزم، الحاد، دیزم وغیرہ، انہوں نے انسان کو جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح ہی ہے، اس کی زیادہ وقت نہیں ہے انسان کی۔ یہ ہے عقل کی رسائی، وہ نام نہاد عقل مند جن کا دعویٰ ہے ہمیں دین کی ضرورت نہیں، ہمیں عقل ہی کافی ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ابھی تک خود کو بھی نہیں پہچان سکے، خود کو ایک جانور سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکے۔ یہ صرف دین ہے جس نے آج کے ترقی یافتہ دور میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا انسان جانوروں کی طرح اس فطرتی کائنات کا حصہ نہیں بلکہ کائنات میں اللہ کا خلیفہ انسان ہے، اللہ کا خلیفہ ہے انسان۔ رب کریم نے انسان کو زمین کا رکھوالا بنایا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے اور بات بھی بڑی واضح ہو جائے گی کہ پاکستان میں جیسے ابھی گرمیوں کا موسم شروع ہے، ان قریب گرمی تیز ہوگی، جیسے آج کچھ تھوڑا گرمی تیز، تو بہت ساری آپ دیکھیں گے پوسٹیں چل پڑیں گی۔ پوسٹیں کیا آئیں گی کہ ایک دوسرے کو ترغیب دلائی جا رہی ہوگی، ایک دوسرے کو کہا جائے گا، ذہن سازی کی جا رہی ہوگی، کیا گرمی ہے، ننھی چڑیوں، ننھے پرندوں کے لیے پانی بھر کے رکھیں تاکہ بیچارے بے زبان پیاس سے تڑپ کر نہ مر جائیں۔ یہ پوسٹیں آئیں گی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ پانی رکھتے ہیں، دانہ رکھتے ہیں۔ کئی ایک افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا یوں سمجھے کہ فریضہ سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں ان جانوروں کی، ان پرندوں کی خدمت کرنا۔ جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنا چاہیے، جو جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے پانی کا، دانے کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ نے توفیق دی ہے، کریں۔ ایک پانی رکھ لینے سے آپ کو کیا ہوگا، آپ رکھیں۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے، میں جس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس زمین پر کوئی اور بھی مخلوق ایسی ہے جو اس طرح دیگر مخلوقات کا خیال رکھے؟
جس طرح انسان دیگر چیزوں کا خیال رکھتا ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی کسی جانور کے ذہن میں یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کیا کہ انسان کی اہمیت جانور کی طرح ہے اس دنیا میں؟ کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے انسان کی، وہ جانور کے ساتھ تقابل کرتے ہیں انسان کا، اپنی ذات کو بھی نہیں پہچانتے۔ کون؟ وہ ملحد، وہ جو دین بیزار لوگ ہیں، وہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل سے ہی اپنے معاملات سنوار لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر انسان کی جانور کی طرح ہی تقابل کیا جائے، بالفرض جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کسی اور جانور کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ انسان کا خیال رکھا جائے، انسان پیاسا ہوگا اسے پانی پلایا جائے، انسان بھوکا ہوگا اسے کھانا کھلایا جائے۔ یہ درد انسان میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان جانوروں کی طرح نہیں، یہ اسلام نے بتایا ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے انسان کا سٹیٹس اعلیٰ ہے، دیگر مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ چرند ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے انسان کی خدمت پر مامور ہیں، انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ترجمہ کنز العرفان، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے انسان کی اصل قدر و قیمت، سبحان اللہ، یہ ہے انسان کی اہمیت۔ انسان جانوروں کی طرح فطرتی کائنات کا حصہ نہیں، بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور اس دنیا کا رکھوالا انسان ہے، سبحان اللہ۔ انسان ہی وہ ہے جس کے لیے سورج چاند ستاروں کو کام پر لگایا گیا، انسان ہی ہے جس کے لیے زمین کی ہر چیز مسخر کی گئی ہے۔ جی ہاں، کتنی حیرانی کی بات، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کچھ عقل سے کر سکتے ہیں، وہ ابھی تک خود کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اہمیت کو نہیں پہچان سکے، اور ان سے کیا امید رکھی جائے کہ وہ کچھ اور کر سکیں گے؟ جو اپنی ذات کو نہیں پہچان سکے، اپنی اہمیت کو نہیں جان سکے، اپنی قدر و منزلت کو نہیں جان سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اس کی اصل قدر و قیمت، اس کی اصل اہمیت اور درست پہچان بھی دین اسلام کے ذریعے ہی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے کے بازاروں میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، کیا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اسلام قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں یہ صدا بلند فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہائے ہائے، تاریخ گواہ ہے کہ اس صدائے ہدایت پر جس نے لبیک کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر جس نے دل و جان سے اقرار کیا، لبیک کہا، وہ ترقی اور عروج کی بلندی پر پہنچا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنی ترقیوں پر، اتنی وسعتوں اور اتنی منزلتوں پر پہنچا، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ ذلت و رسوائی کے گھڑے میں پہنچا۔ دیکھیں، ابو جہل نے اس کلمے کا انکار کیا، آج ابو جہل کہاں ہے؟ اس کا نام و نشان باقی نہیں، اس کے فالوورز باقی نہیں، اس کے چاہنے والے باقی نہیں۔ کہاں ہے ابو جہل؟ کہاں ہے اس کی قبر؟ کون جاتا ہے اس کی قبر پر؟ کون اسے یاد رکھتا ہے؟ کون اس کے قصیدے پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے اس صدائے حق پر لبیک کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ،
سبحان اللہ. آج بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت جیسے ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ سنتے ہیں جنہوں نے حضور کی صدائے حق، صدائے ہدایت پر، صدائے حق پر لبیک کہا تھا، وہ صدیق اکبر. عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے دل خوشی سے مچل جاتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کی جاتی ہیں، ان کے حق سے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں. ان کی بارگاہ میں، ان کی چوکھٹ پہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے تو صدیق اکبر کو سلام کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کا انکار کیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ایسے بلند رتبے پر ہوئے کہ آج بے دین بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لیتے ہیں، اسے سبق حاصل کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے اپنے اصول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول سے اخذ کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. غور تو کریں، کہاں ہے عتبہ، کہاں ہے شیبہ، یہ وہ مکے کے سردار جن کی توتی بولتی تھی کسی دور میں، کہاں گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. ان کے چاہنے والے بھی کوئی نہیں، ان کے نام لینے والے بھی مٹ گئے، ان کو فالو کرنے والے بھی ختم ہو گئے. لیکن آج پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور جب آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا کو لیا، کلمہ پڑھا، پھر زمانے نے وہ وقت بھی دکھایا کہ حضرت بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. مقام ہے، یہ اسلام ہے. اسلام ہی ہے جو عزتوں کی مسند پر بٹھاتا ہے، اسلام ہے کہ جو رفعتیں عطا کرتا ہے، یہ اسلام ہے جو بتاتا ہے ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا یہ دین، یہ الہامی ہدایت ہے، یہ رب کی بھیجی ہوئی رہنمائی ہے. اس ہدایت کے بغیر کامیاب زندگی گزارنا بہت دور کی بات ہے. انسان خود کو بھی پوری طرح نہیں پہچان سکتا جب تک اسلام کو فالو نہیں کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرے گا. یہ صرف ایک مثال عرض کی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل کہ انسان نے ہزاروں سال عقل لڑائی پھر بھی ان مسائل کا حل نہیں نکال سکا. یہ صرف اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے جو ان مسائل کا درست حل عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر مسئلہ نسوانیت، یعنی عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، صدیوں سے انسان اس کے حل کی تلاش میں لگا رہا. ارسطو، افلاطون جیسے فلسفیوں نے بھی اپنے مغز کو مارا. عورت کی معاشرے میں اہمیت کیا ہے، اس پر یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے رہے، اپنی عقل کو استعمال کرتے رہے. عورت کیا ہے، عورت کا معاشرے میں مقام کیا ہے، عورت کا معاشرے میں اسٹیٹس کیا ہے، یہ سوچتے رہے. معاذ اللہ پھر کس نتیجے پر پہنچے؟ بعضوں نے عورت کو سانپ کہا، بعضوں نے عورت کو شیطان کہا. معاذ اللہ. کبھی اس بیچاری کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور کبھی اس بیچاری کی، اس عورت کی عزت کو تار تار کیا. آج کے ترقی یافتہ دور میں دیکھیں یہ عقل پرست، دین بیزار غیر مسلم، انہوں نے عورت کو صرف ایک اشتہار بنا کے رکھا ہے. یہ صرف دین اسلام ہے جس نے آ کر بتایا ہے اگر عورت بیٹی کی صورت میں ہو تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، اور اگر عورت بہن کی صورت میں ہو تو بھائی کی عزت بن کے آتی ہے. عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، اور اگر عورت بیوی کی صورت میں گھر میں آئے تو اس کے ذریعے آدمی کا آدھا ایمان اللہ محفوظ فرماتا ہے. یہ اسلام نے بتایا ہے. یہ جو عقل پرست تھے، دین بیزار تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے تو عورت کو کچھ اور بتایا تھا. معاذ اللہ عورت کو سانپ کہہ دیا، شیطان کہہ دیا. اسلام نے بتایا عورت کیا ہے، عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں، معاشیات کا مسئلہ، پیسہ کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا، یہ مسئلہ بھی صدیوں زیر بحث رہا. مگر
عقل اس کا کوئی حل نہیں نکال سکی. مارکسزم، کیپٹلزم وغیرہ کتنے کتنے انقلاب آئے، کیسی کیسی تحریکیں اٹھی، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا رہا، جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا رہا. ہائے ہائے، یہ حل چاہ رہے تھے سارے مغز جوڑ کر کس طرح کیا جائے کہ غریب غریب نہ رہے، غریب بھی امیر ہو جائے، امیروں کی صف میں آ جائے، امیر بھی معتدل ہو جائے. اللہ اکبر، سارے اپنی زندگی پرسکون گزار سکیں. آؤ ہم بتاتے ہیں، اسلام نے بتایا ہے. لوگوں نے اپنی عقلوں کے پیچھے عمل کیا، مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. آج بھی غریب غریب ہی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. اسلام نے کیا بتایا دیکھیں، تاریخ گواہ ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2.5 سال کے دور خلافت میں اسلامی نفاذ، اسلامی نظام کو نافذ کیا. معاشرہ اس قدر ترقی کو پہنچا کہ اس پورے علاقے میں کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملتا تھا. کسی کو زکوٰۃ دی جائے کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا تھا. اتنا پرامن ہو چکا تھا معاشرہ، اتنا بہترین معاشرے کو بنا دیا تھا. یہ کس نے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے. کون سے اصول تھے؟ اسلام کو نافذ کیا تھا، اسلام کے نظام کو نافذ کیا تھا. غرض ہزاروں مسئلے ہیں جن پر انسان نے صدیوں تک مغز ماری، عقل لڑائی، مگر کوئی حل نہیں نکل سکا. یہ دین ہے، اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے جس نے ان مسئلوں کا بہترین حل نکالا. یہ سب تاریخی حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان دین اور شریعت کا محتاج ہے. جی ہاں، انسان دین اور شریعت کا محتاج ہے. انسان پابند ہے کہ خود کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرے. جی ہاں، پھر ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے معاملات شریعت کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق گزارے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں انتہائی کامیابی اور ترقی پائے گا. کون؟ کہ جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارتا ہے. اور اگر انسان نے ایسا نہ کیا تو پھر دنیا میں اگرچہ کچھ عرصہ عیش کر لے، مگر آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. منقول ہے پیارے اسلام میں، ایک شخص تھا، اسے جوانی میں ہی بادشاہت مل گئی. اب اسے کچھ پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر میں اس نو عمری، نئی عمر ہے، نو عمر ہوں، نوجوان ہوں، تجربے کی بھی کمی ہے، اور اتنی بڑی سلطنت ہے، میں اسے چلاؤں گا کیسے؟ کیا کروں گا کہ جس سے یہ میری اتنی بڑی سلطنت چل جائے؟ اس میں ایسا نظام کیسے نافذ کروں بہترین نظام ہو، بہترین یہ سلطنت میری چل جائے. اسے کسی نے اپنے درباریوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. کچھ جو مخلصین تھے اس نوجوان بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں، کہا بادشاہ سلطنت چلانے کے لیے علماء کی رہنمائی بہت اہمیت کی عامل ہے، لہٰذا تم علماء کو اپنی مشاورت میں شامل کرو، علماء سے مشاورت کرو، علماء سے مشورہ کرو. بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے پورے شہر بھر کے علماء کو، مشائخ کو جمع کیا، ان کی خدمت میں عرض کیا آپ سب کے سب میرے پاس رہیں گے، یہیں پر رہیں گے. آپ مجھے جب مجھے دین الہی کی پیروی کرتے دیکھیں تو مجھے اس کا حکم دیں کہ میں مزید اللہ کے دین کی پیروی کروں، اور جب مجھے دین سے ہٹتا ہوا پائیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھے روکیں. میں دین سے ہٹوں نہیں، بلکہ دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. میری سلطنت جو چلے وہ دین کے اصولوں کے مطابق چلے. علماء کرام نے یہ ذمہ داری سنبھالی. یہ نوجوان بادشاہ علماء کرام کی رہنمائی میں سلطنت چلانے لگا، یہاں تک کہ 400 سال تک اس نے کامیابی کے ساتھ اپنی سلطنت کو چلایا. علماء رہنمائی کرتے تھے، یہ سلطنت چلاتا، علماء رہنمائی کرتے، یہ سلطنت چلاتا. جب 4 صدیاں گزر گئیں تو شیطان انسانی صورت میں، انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، کہنے لگا من انت، تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فرد ہوں. یہاں سے شیطان نے اس پر جال ڈالا، کہنے لگا نہیں تم آدمی نہیں ہو،
تمہیں کس نے کہہ دیا تم آدمی ہو؟ آدمی ہوتے تو تم جیسے اور بھی آدمی کتنے مر چکے ہیں، 4 صدیاں گزار چکے ہو، کامیاب ترین تمہاری سلطنت گزر رہی ہے، تم آدمی نہیں ہو بلکہ تم معاذ اللہ خدا ہو۔ کہا کہ یہ علماء کی دین کی صحبت چھوڑو اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ تم عام بندے، کس نے تمہیں کہہ دیا تم انسان ہو؟ معاذ اللہ، یہ شیطان انسانی شکل میں اس کے پاس آ کے اس کو برباد کر رہا ہے۔ اب یہ شیطان کی باتوں میں آیا اور اس پر بھی عقل پرستی کا بوجھ سوار ہو گیا۔ اس نے دین اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت چھوڑی، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب ایسا ہوا تو اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، حکم دیا اس بادشاہ سے فرما دیجئے کہ جب تک تو سیدھے رستے پر رہا میں نے تیری سلطنت کو زبردست طور پر قائم رکھا، اب جب کہ تم نے میری نافرمانی شروع کر دی پس میری عزت اور جلال کی قسم اب تجھ پر بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد ظالم بادشاہ اس پر مسلط کر دیا گیا، جس نے آ کر حملہ کیا اور اس کی گردن اتار دی، مار دیا، قتل کر دیا اور ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ وہ 400 سال تک بہترین سلطنت چلانے والا جب تک دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا رہا، علماء سے مشاورت کرتا رہا، کامیاب رہا، اور جب عقل پرستی کا بوجھ سوار ہوا معاذ اللہ کفر کی طرف چلا گیا، اپنے آپ کو خدا مان بیٹھا، اور پھر اس کی حالت کیا ہوئی؟ حکم ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اسے کہہ دیں بادشاہ اس پر مسلط کیا جائے گا، اور وہی ہوا۔ پیارے اسلام بھائی، عبرت کی بات ہے، بادشاہ تھا، طاقت والا تھا، خزانوں والا تھا، 400 سال حکومت کر چکا تھا، جب تک یہ اللہ کے دین کے تابع رہا، اللہ کریم کا فرما بردار رہا، سلطنت چلتی رہی، اور جیسے ہی دین سے اس نے منہ پھیر لیا معاذ اللہ عقل کے پھندے میں پھنسا، شیطان کی چال میں آیا، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، اس کا تاج تخت، اس کی طاقت کچھ بھی اسے اللہ تعالیٰ کے قہر سے نہیں بچا سکی۔ اس میں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے سبق ہے، ہم نے ہر لمحے، ہر وقت، زندگی کے ہر لمحے میں ہر لحاظ سے دین اور شریعت کا فرما بردار رہنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں، یہی زندگی کا اصل معیار ہے۔ جو بات چلی تھی کہ آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی تھی اس میں جو زندگی کا معیار بیان کیا گیا تھا وہ دین ہی ہے، کہ اسلام کی ضرورت کو بیان کیا گیا کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اسلام کا مذاق نہیں ہم نے اڑانا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے آئے ہماری آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، علماء ہماری رہنمائی کریں گے ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، دین اسلام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور جب ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مخالف کوئی قدم اٹھایا، شریعت کے مخالف قدم اٹھایا، شریعت کے علاوہ اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہے، عقل کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کی، تو پیارے اسلامی بھائیوں وہی حالات کہ جو اس بادشاہ کے یا جو ہم نے دیگر واقعات سنے ہیں، جو دیگر سبق سنا ہے، اسی کے مطابق پھر اللہ نہ کرے ہماری بھی کیفیت ہو، ہم ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں، اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں۔ ایمان کی سلامتی کے لیے دینی ماحول کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، مدنی مذاکرہ میں یوں ہی ہماری رہنمائی کی جاتی ہے۔ میں آپ تمام عاشقان رسول سے جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں یا آپ مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، ان سب سے گزارش کروں گا کہ ضرور مدنی مذاکرے کی پابندی اختیار فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں